اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ اب آج دنیا جو ہے، کفر کی دنیا، اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے کبھی کسی کو ہنی کہہ دیتی ہے، سویٹی کہہ دیتی ہے۔ تو مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے محبوب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کوئی ایسی بات کرنا جس سے بیوی کے دل میں محبت پیدا ہو، اس پر سنت کا ثواب بھی ملے گا، اور اس پر گھر کے اندر محبتوں کا ماحول بھی ہوگا۔ تو اس سے محبت کا اظہار کر دینا یہ سنہری اصول ہے۔ اس کو مرد اپنی کمزوری نہ سمجھیں بلکہ اپنی عظمت سمجھیں کہ ہم اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کریں گے، وہ ہم سے محبت کرے گی۔ کئی خاوند شاید یہ سوچتے ہوں ہم اگر محبت کا اظہار کر دیں گے بیوی کہیں سر نہ چڑھ جائے۔ ہرگز ایسا نہیں۔ بیوی کو اعتدال میں رکھنا یہ تو خاوند کے بس میں ہوتا ہے۔ جو سر پہ چڑھنے والی ہوتی ہیں وہ دیندار نہیں ہوا کرتی، جو دیندار ہوتی ہیں انہوں نے قرآن میں پڑھ لیا ہوتا ہے الرجال قوامون علی النساء، لہذا وہ بات مان کے چلنے والی ہوتی ہیں اور خاوند کو ہمیشہ بڑا بنا کے رکھتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے پیچھے تو چند ایسے بھی واقعات ہیں کہ اس کو بتانے کے لیے بہت لمبی لمبی محفلیں چاہیے۔ تاہم ایک بات یہ کہ محبت کا اظہار کرنا ہے، اور چھٹی بات یہ کہ بیوی کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے اجر کا باعث بن جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مبارک سنت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے۔ آپ نے ان کو پیار کی نظر سے مسکرا کے دیکھا، پوچھا اللہ کے محبوب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تم مجھے ایسے پسند ہو جیسے کھجور اور شہد کو ملا کے کھانا پسند ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سن کر بڑی خوش ہوئی اور فوراً آگے سے جواب دیا مگر اے اللہ کے نبی آپ تو مجھے ایسے مرغوب ہیں جیسے شہد اور مکھن کو کھانا مرغوب ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام مسکرا دیے، فرمانے لگے تمہارا جواب بہت اچھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بیوی کے ساتھ اس طرح دل لگی کی باتیں کرنا یہ بھی گھر کے لیے، گھر کے ماحول کو دین پہ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ورنہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ اللہ کے نبی بیوی کو یوں الفاظ کہتے اور پھر بیوی آگے سے یہ الفاظ کہتی۔ اب دیکھیے بیوی نے محبت کا کیسے فوراً اظہار کیا، اے اللہ کے نبی آپ تو مجھے شہد اور مکھن ملا کے کھانے سے زیادہ مرغوب ہیں۔ اور واقعی ہم نے دیکھا دسترخوان پہ شہد اور مکھن ہو، ملائی ہو، ہر بندہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے کہ ناشتہ تو میں اسی کے ساتھ کروں گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب نے اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ جب بیٹھا ہو انسان تو دل لگی کی چند باتیں کرنا، اس سے گھر کے اندر محبتیں ہوتی ہیں، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کی دل لگی کا اتنا خیال فرماتے تھے، اللہ کے پیغمبر ہیں، خوف خدا ان کے دل میں سب سے زیادہ ہے، خشیت الہی ان کے دل میں سب سے زیادہ ہے، وہ کائنات کے سب سے بڑے زاہد بھی ہیں، عابد بھی ہیں، ان کے اندر توکل بھی ہے، ہر صفت کائنات میں سب سے زیادہ اللہ نے ان کے اندر رکھی۔ مگر عجیب بات سن لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنی اہلیہ کے ساتھ باہر نکلے تاکہ قضاء حاجت سے اہلیہ فارغ ہو جائے۔ اس وقت گھروں میں یہ ٹوائلٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، رات وقت باہر ویرانے میں جا کر اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی جب ذرا ایک کھلی جگہ پر پہنچے فرمانے لگے عائشہ کیا تم اور میں ہم آپس میں دوڑ نہ لگائیں؟ اب دیکھیے اللہ کے محبوب بیوی کو یہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہم اکٹھا دوڑے نہیں؟ چنانچہ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے دل میں اتنی خشیت، اتنا خوف خدا، اتنا زہد، اتنا سب کچھ، مگر اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں۔ جب دوڑ لگائی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو آگے خود بڑھنے دیا۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا ہلکی پھلکی بھی تھیں، وہ جب دوڑی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے نکل گئیں اور بڑی خوش ہوئی، اے اللہ کے نبی میں آگے بڑھ گئی۔ نبی علیہ السلام نے ان کو خوش ہونے دیا۔ مقصد کیا تھا؟ اس کا دل خوش ہو جائے، یہ دل لگی اصل مقصود تھی۔ چنانچہ وہ بڑی خوش ہو گئیں، میں آگے نکل گئی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آئے۔ جب کچھ عرصہ اور گزر گیا، ایک دن پھر اسی طرح کئی سالوں کے بعد
اسی طرح جو ہے عشاء کے بعد ذرا ویرانے کی جگہ پر پہنچے. اب سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا ان کا وزن بڑھ بھی گیا تھا، اور اب جو ہے نبی علیہ السلام نے اس بات کو یاد رکھا. فرمایا عائشہ آج پھر نہ دوڑیں. کہنے لگی ہیں اللہ کے نبی دوڑتے ہیں. چنانچہ پھر دونوں دوڑے. اب نبی علیہ السلام آگے بڑھ گئے اور آپ نے پیار سے فرمایا تل کا بتل کا، اے عائشہ اس دن تو جیت گئی تھی، آج میں جیت گیا، معاملہ برابر ہو گیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہار کو بھی محبت سے قبول کر لیا. ان کو جیت کر بھی خوشی ہوئی تھی، ان کو ہار کے بھی خوشی ہوئی. اصل تو محبت ہوتی ہے. تو دیکھیے نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے. آج کچھ صوفی لوگ اور کچھ دیندار وضع قطع رکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر میں محبت و پیار کی کوئی ایسی بات کرنا شاید تعلق اللہ میں رکاوٹ ہے. ہرگز نہیں. اگر اللہ کے محبوب کی مبارک سنتیں یہ ہیں، ہم اسی طرح زندگی گزاریں گے. اس لیے ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے. نبی علیہ السلام اپنے جو ہے حسنین کریمین کو محبت سے پیار کر رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے. اس صحابی نے حیران ہو کر دیکھا، اے اللہ کے نبی میرے تو اتنے بچے، میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو اللہ دل کی رحمت سے محروم کر دے تو میں کیا کروں. معلوم ہوا یہ تو ایک نعمت ہوتی ہے جو دل میں موجود ہوتی ہے. لہذا یہ کوئی زن پرستی نہیں، یہ تو نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی ہے کہ گھر کے اندر آپ محبت و پیار کی فضا قائم کریں. سوچیں تو صحیح، اگر ہم بیوی کو خوش نہیں رکھیں گے تو پھر شیطان کتنے بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے. بیوی خاوند پہ الزام لگاتی ہے، خاوند بیوی پہ الزام لگاتا ہے، دونوں کو جھگڑوں سے فرصت نہیں ہوتی. بچوں کی تربیت کی عمر گزر رہی ہوتی ہے، بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی، چنانچہ پوری نسل برباد ہو جاتی ہے. جب اتنا بڑا یہ سلسلہ ہے، اس لیے کتنی پیاری بات ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی کی باتیں فرماتے، اس کی دل جوئی کیا کرتے تھے، ایسے کام کرتے کہ جس سے بیوی کا دل خوش ہو جائے. چنانچہ یہ بھی نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے. ساتویں بات جو سنہری اصول ہے کہ اگر انسان گھر میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے، بیوی سے کوتاہی ہو گئی، مثلاً اس نے کپڑے تیار کرنے تھے نہیں تیار کر پائی، کھانا تیار کرنا تھا وقت پہ نہیں تیار کر پائی، کسی بچے کا کام کوئی سمیٹنا تھا نہیں سمیٹ پائی، تو بیوی بھی انسان ہے. اگر اچھے کام وہ کرتی ہے تو اس سے جو ہے اس قسم کی کوتاہیاں، غلطیاں یا سستی بھی ہو سکتی ہے. لہذا چھوٹی موٹی غلطیوں سے درگزر کرنا یہ خاوند کا کام ہے. اس کو دل بڑا رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جتنا دل بڑا ہوگا اتنا ہی انسان جو ہے گھر کے اندر عظیم سمجھا جائے گا. جب انسان کسی کی غلطی کو بدلہ لے سکتا ہو، ڈانٹ پلا سکتا ہو، سزا دے سکتا ہو، اور اگر پھر اسے معاف کر دے تو جس کو معاف کیا جاتا ہے اس کے دل میں عظمت بڑھ جایا کرتی ہے. لہذا چھوٹی موٹی غلطیوں پہ نصیحت تو کر دینی چاہیے، مگر ڈانٹ ڈپٹ ہر وقت نہیں کرنی چاہیے. پھر ڈانٹ ڈپٹ کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے. بیوی سمجھتی ہے اس کا تو ہر وقت کام ہی یہی ہے اور اس کو تو کوئی کام ہے ہی نہیں. لہذا چھوٹی موٹی غلطیوں سے درگزر کر دینا. مثلاً کھانے میں اگر نمک زیادہ بھی کبھی ہو گیا تو یہ کام تو انسان سے بھی ہو سکتا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر خاوند کو اگر کام کرنے کے لیے کہیں تو میرا خیال ہے دن میں یہ 10 غلطیاں کرے گا اور بیوی کو 10 مرتبہ ڈانٹ ڈالنے کا موقع مل جائے گا. جبکہ بیوی بیچاری تو 10 میں سے 9 کام ٹھیک کر دکھاتی ہے، ایک میں غلطی ہوتی ہے اور خاوند اس کو بھی معاف نہیں کرتا. لہذا ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ. بندے کو اچھا گھر چلانے کے لیے بڑا دل کر لینا چاہیے. چھوٹی موٹی غلطیوں سے درگزر کر دینا اور ان کو معاف کر دینا، تو پھر اس سے بیوی بچوں کے اندر سینس آف سیکیورٹی زیادہ آتی ہے، وہ پھر زیادہ محبت کرتے ہیں. پیار سے سمجھا دینا چاہیے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ایسے خامدوں کو نمک زیادہ ہونے پہ گھر میں جھگڑا بنا لیتے ہیں، مرچ کم ہونے پہ جھگڑا بنا لیتے ہیں، روٹی کچی پکی ہونے پہ جھگڑا بنا لیتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کوئی بڑے پرلے درجے کے بے وقوف ہوتے ہیں جن کو زندگی گزارنے کا پتہ ہی نہیں ہوتا. چنانچہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے کوئی نہیں جو ہے جھگڑے بنانے چاہیے.
بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، انسان چھوٹی موٹی باتوں پہ درگزر کر دے۔ مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں بعض کتابوں میں پڑھا، یا کوئی اور بزرگ تھے کہ ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے جو ہے بڑے باغات میں ہیں، پوچھا کہ آپ کو اللہ نے جنت عطا فرما دی، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا؟ وہ فرمانے لگے کہ میرے اور عمل تو کوئی پیش ہی نہیں ہوئے تھے، ایک مرتبہ گھر میں کھچڑی بنی تھی مگر اس میں نمک زیادہ تھا، میں نے دل میں سوچا بیوی کو کیا اس کے اوپر جو ہے تنقید کرنا، چلو پکا بیٹھی، میں نے سر جھکا کے اللہ کی نعمت سمجھ کے اس کو کھا لیا، پروردگار کو میرا عمل پسند آیا، تو نے میری نعمت کی قدر دانی کی، تو اس بات کا مستحق ہے میں تجھے اور نعمتیں عطا کروں، رب کریم نے مجھے جنت کی نعمتیں عطا فرما دی۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ہاں یہ کتنی اچھی بات ہے۔ اس لیے اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک باورچی آیا، اور وہ جو ہے اس لیے آیا تھا بادشاہ کا باورچی بنوں گا اور خوب میرے جو ہے وہ وارے نیارے ہو جائیں گے، مگر وہاں تو ٹوپیاں سیتے تھے اور قرآن مجید لکھتے تھے، اور اس کی آمدنی سے گھر میں تھوڑی سی روٹی جو ہوتی وہ کھا لیتے تھے، بیت المال کا پیسہ ہرگز نہیں لیتے تھے۔ کسی بزرگ کے جو ہے صحبت یافتہ تھے، حضرت جو ہے سیف اللہ جو ہے حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے جو تھے ان کی صحبت میں رہے تھے، چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے درویش صفت تھے، اگرچہ وقت کے بادشاہ تھے، گھر کے اندر بس تھوڑی سی روٹی کھچڑی بن جاتی تھی وہی کھا لیتے تھے۔ اب یہ ایک باورچی تنگ آ گیا کہ میں کیسے یہاں سے جان چھڑاؤں، چنانچہ اس نے تجویز میں نکالی، ایک دن نمک ٹکا کے ڈال دیا، مگر کیا دیکھا کہ بادشاہ سلامت آئے اور انہوں نے کھانا آرام سے کھا لیا اور کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ کیوں نہیں مجھے کچھ کہا گیا، ان کو تو نکال دینا چاہیے تھا۔ خیال آیا شاید ان کو زیادہ نمک کا پتہ نہیں چلتا، طبیعت زیادہ نمک پسند کرتی ہے، چنانچہ اگلے دن اس نے نمک ڈالا ہی نہیں، انہوں نے اس کو بھی کھا لیا اور کچھ بھی نہ کہا اور چلے گئے۔ یہ بڑا حیران ہوا۔ تیسرے دن اس نے نارمل کھانا بنایا، انہوں نے کھا لیا، اور اس دن باورچی کو بلا کر کہا کہ بھئی ایک دن نمک زیادہ تھا، ایک دن نمک بالکل نہیں تھا، آج نمک برابر ہے، آپ اپنا ایک اندازہ متعین کر لو اور اتنا نمک روز ڈال دیا کرو تاکہ تمہیں پکانے میں آسانی ہو۔ اس باورچی نے ہاتھ جوڑ دیے، حضرت میں تو اس لیے کر رہا تھا مجھے چھٹی مل جائے، مگر آپ تو ایسے ہیں کہ کھانے پہ اعتراض کرتے ہی نہیں۔ تو وقت کے بادشاہ نے ایسی طبیعت پائی تھی درویشوں والی کہ وہ کھانا کھا لیتے تھے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کے، اور اس میں جو ہے اس قسم کی تنقید نہیں کیا کرتے تھے۔ اس وقت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا اچھا تمہیں دنیا چاہیے، تمہیں دنیا مل جاتی ہے۔ انہوں نے روٹی کا ایک ٹکڑا بچا دیا اور کہا کہ میری طرف سے فلاں کو جا کے ہدیہ دے دینا، چنانچہ وہ اس روٹی کے ٹکڑے کو لے کر گیا اور اس نے اس بندے کو ہدیہ دے دیا۔ وہ بندہ بادشاہ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ بادشاہ سلامت نے مجھے ہدیہ بھیجا، چنانچہ اس نے لاکھوں دینار اس بندے کو تحفے کے طور پر دے دیے، آپ بادشاہ کی طرف سے میرے لیے ہدیہ لے کر آئے۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ دیکھو یہ روٹی کا ایک ٹکڑا لاکھوں دینار سے زیادہ قیمتی ہے۔ تب اس کو پتا چلا کہ اللہ والوں کی جو ہے نظر کس بات پہ ہوتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ گھر میں اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بات کا بتنگڑ بنا لینا اور خواہ اس میں لڑائی جھگڑا بنا لینا یہ بے وقوفی ہے، اپنی جو ہے زندگی برباد کرنے کے مترادف ہے، گھر کا سکون لٹا دینے کے مترادف ہے۔ لہذا خامد کو چاہیے بڑے کو ہمیشہ چھوٹوں کی غلطیاں معاف کرنی ہوتی ہیں۔ انسان کو اللہ نے، خامد کو اللہ نے بڑا رتبہ دیا، لہذا بڑا پن اسی میں ہے کہ چھوٹوں کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ معاف کر دینے والا کسی کو نہیں پایا۔ تو بندہ جب کسی کو اللہ کے لیے معاف کرے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کی غلطیوں کو معاف کریں گے۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ایک آدمی کی بیوی سے غلطی ہوئی، بڑا گناہ تھا، معاف کر دیتا تو بھی ٹھیک تھا، سزا دے دیتا، طلاق دے دیتا پھر بھی ٹھیک تھا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، غلطی کر بیٹھی ہے، احساس ندامت ہے، چلو اللہ کے لیے اللہ کی بندی کو معاف کر دیتا ہوں۔ جب وہ آدمی فوت ہوا
کسی نے دیکھا جنت میں ہے، پوچھا کیسے جنت میں پہنچے؟